السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ڈسکوری چینل۔ دوستو، آج ہم ایک دلچسپ حقیقت سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گی۔ ہم اکثر صحراؤں کو وسیع ریتلے مناظر کے طور پر سوچتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑا صحرا جھلستا ہوا صحرا نہیں بلکہ برف اور برف سے ڈھکی ہوئی جگہ ہے؟ اس کے پیچھے کی دلچسپ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے اس ویڈیو سے جڑے رہیں۔ صحیح معنوں میں یہ سمجھنے کے لیے کہ صحرا کیا ہے، ہمیں اس کی وضاحتی خصوصیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، صحرا کو ہم صحرا صرف ریت اور گرمی کی بنا پر نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کا فیصلہ یہاں ہونے والی کم بارشوں اور کم پانی کی سطح سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف ریت کی موجودگی سے۔ تو آج ہم انٹارکٹیکا اور صحارا کا موازنہ کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جب ہم صحراؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو صحرا اکثر اپنی وسیع ریت کے ٹیلوں کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تاہم آئیے اس غلط فہمی کو چیلنج کرتے ہیں۔ صحارا بہت بڑا ہو سکتا ہے، لیکن صحراؤں کا حقیقی چیمپئن ایک ایسی جگہ ہے جس کی آپ توقع بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، انٹارکٹیکا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، انٹارکٹیکا۔ یہ تقریباً 14 ملین مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو اسے 5واں سب سے بڑا براعظم بناتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا صحرا۔ یہ جنوبی سمندر سے گھرا ہوا ہے اور تقریباً مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ اپنی برفیلی شکل کے باوجود انٹارکٹیکا صحرا کے تمام معیارات پر پورا اترتا ہے، اور یہ معیار درجہ حرارت کے بارے میں نہیں بلکہ پانی کی کمی کے بارے میں ہے۔ جی ہاں دوستو، اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے، پہلے آپ انٹارکٹیکا سے پیار کرتے ہیں اور پھر یہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی سالانہ بارش ناقابل یقین حد تک کم ہے، جیسا کہ آپ کو روایتی صحرا میں ملتا ہے۔ کچھ علاقوں میں جیسا کہ براعظم کے اندرونی حصے میں صحارا سے کم بارش ہوتی ہے، نتیجہ برف اور برف سے ڈھکے ہوئے مناظر، اور اسی وجہ سے ان علاقوں کو خشک وادیاں بھی کہا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا اپنے قطبی مقام کی وجہ سے انتہائی سخت موسمی حالات رکھتا ہے۔ اس براعظم کی خصوصیت اس کے برفیلے مناظر سے ہے۔ اوسط درجہ حرارت اکثر سردیوں میں -40 سے نیچے گر جاتا ہے اور گرمیوں میں شاذ و نادر ہی انجماد سے اوپر بڑھتا ہے۔ اپنے سخت حالات کے باوجود انٹارکٹیکا حیرت انگیز قسم کی جنگلی حیات کی حمایت کرتا ہے، خاص طور پر براعظم کے آس پاس کا جو سمندر ہے۔ اس میں یہ سمندری غذائی اجزاء سے مالا مال ہے اور سمندری زندگی کی حمایت کرتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں سب سے زیادہ قابل ذکر جنگلی حیات میں پینگوئن کی مختلف اقسام شامل ہیں، جیسے ایڈلی، ایمپرر، کنگ پینگوئن۔ انٹارکٹیکا کے ساحلی علاقوں اور اس کے قریبی جزائر میں آباد ہیں۔ پینگوئن سرد ماحول میں ڈھل چکے ہیں اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ پانی میں گزارتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کے علاقے میں مختلف اقسام کے ویلز، پرندے اور سیل کی بھی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس انٹارکٹیکا کا جمع ہوا پھیلاؤ اور برفیلا علاقہ ہے، اور دوسری طرف صحارا اپنے مشہور ریت کے ٹیلوں اور خشک حالات پر فخر کرتا ہے۔ دونوں صحرا ہیں لیکن بہت مختلف ہیں۔ دوستو، برف کی تو بہت بات ہوگی، تو اب بات کرتے ہیں گرم اور تپتے ہوئے صحرا، صحرائے صحارا کی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گرم صحرا ہے اور انٹارکٹیکا اور آرکٹک کے بعد تیسرا بڑا صحرا ہے۔ شمالی افریقہ میں واقع یہ براعظم کے بڑے حصوں پر محیط ہے۔ 9.2 مربع کلومیٹر پر محیط ہے علاقہ، جس کا موازنہ چین یا امریکہ سے کیا جا سکتا ہے۔ صحارا صرف ریت سے کہیں زیادہ ہے۔ در حقیقت صحارا کی اکثریت بنجر پتھریلی سطح مرتفع کے ساتھ ساتھ نمکیلی زمین، ریت کے ٹیلوں، پہاڑوں اور خشک وادیوں پر مشتمل ہے۔ دریائے نیل کے علاوہ صحارا میں پائے جانے والے دریا اور نہریں تمام موسمی ہیں۔ صحارا میں 20 سے زیادہ جھیلیں ہیں، جن میں سے زیادہ تر کھارے پانی کی جھیلیں ہیں۔ جھیل چاڈ صحرا میں میٹھے پانی کی واحد جھیل ہے۔ صحارا کی آبادی صرف 20 لاکھ ہے۔ صحارا میں رہنے والے لوگ بنیادی طور پر خانہ بدوش ہیں، جو موسموں کے لحاظ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے پانی کے ذرائع کے قریب مستقل کمیونٹیز میں رہتے ہیں۔ صحارا کے ماحول کا تقاضا ہے کہ جنگلی حیات انتہائی خشک حالات، تیز ہوائوں، شدید گرمی اور درجہ حرارت کے وسیع رد و بدل کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ صحارا کے قلب میں موجود زیادہ تر ممالیہ نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں، جو پانی کی کمی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ اکثر اپنی خوراک سے پانی کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر صحارا ممالیہ جانوروں کی تقریباً 70 اقسام، رہائشی پرندوں کی 90 اقسام، رینگنے والے جانوروں کی 100 اقسام، آرتھروپوڈز کی متعدد اقسام موجود ہیں۔ تو دنیا کے سب سے بڑا صحرا، صحرائے انٹارکٹیکا میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے؟ حیرت کی بات ہے، ہاں، پینگوئن، سیل اور دیگر انوکھی مخلوقات نے اس مشکل حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہے۔ انٹارکٹیکا کی صحرائی حیثیت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ زندگی سے خالی ہے۔
یہ صرف ان چیلنجنگ حالات کو نمایاں کرتا ہے جن میں زندگی کو گزارنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ صحراؤں کے بارے میں سوچیں گے تو یاد رکھیں کہ برفانی پھیلاؤ بھی اسی عنوان کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہمارے سیارے کے مناظر کے حیران کن اقسام کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اس ایکسپلوریشن سے لطف اندوز ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور مزید دلچسپ مواد کے لیے آپ انفو ڈسکوری کو سبسکرائب کریں۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا شکریہ۔